अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के उस बयान के मुताल्लिक जिसमें उसने कहा है कि जो सेहत कार्ड है उस पे उसने काम किया है, और दूसरी हम बात करेंगे जो किसान धरना दिए बैठे हैं इस्लामाबाद में, उनके बारे में। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मरियम ने कहा कि जो सेहत कार्ड था वो नवाज शरीफ ने बनाया था और उसने खुद उस पे काम किया। नाज़रीन, पहली बात, सबसे जो जरूरी बुनियादी बात यह है कि मरियम ने किस हैसियत से उस सेहत कार्ड पे काम किया है। उसके पास कौन सा ऐसा ओहदा था महकमा सेहत में या काबीना में, कौन सा उसका ओहदा था, उसके पास कौन सी पोस्ट थी, वो किस इलाके की मेंबर थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो किस इलाके की पार्लियामेंट की मेंबर थी, जिसकी हैसियत से उसने सेहत कार्ड पे काम किया। पहली बात तो यह है कि यह है ही झूठ। नवाज शरीफ ने कभी भी सारी जिंदगी में इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे अवाम को फायदा हो। उसने हमेशा वो काम किए हैं जिसमें उसको, उसकी जात को, उसके खानदान को फायदा हो और उसमें से पैसे मिले। हमेशा उसने वो काम किए हैं जिसमें कमीशन मिले। ये ऐसा काम था जिसमें कमीशन मिलने का कोई चांस नहीं था। और दूसरी बात, वो अवाम के लिए काम क्यों करेगा? वो तो खुद दवाई लेने के लिए इंग्लैंड गया हुआ है। अगर सेहत कार्ड बनाया होता तो वो उस पर खुद इलाज पाकिस्तान में क्यों ना करवाता? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अदालतें कब होश पकड़ेंगी? इस बात को 24 घंटे हो गए हैं जिसमें मरियम ने कहा है कि मैंने उस पर काम किया है। किस हैसियत में काम किया? क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है? क्या अदलिया इस बात की इजाजत देती है कि उनके जो केसेस हैं वो कोई और बंदा बैठ के सुन ले और उस पर फैसला दे दे? क्या कोई एसी, डीसी, कमिश्नर इस बात की इजाजत देता है कि उसकी कुर्सी पर बंदा को बैठ जाए, लोगों के बातें सुने और फैसला दे दे? क्या किसी स्कूल का कोई टीचर, हेड टीचर इस बात की इजाजत देता है कि उसकी क्लास में कोई बंदा आए, बच्चों को पढ़ा के चला जाए? ये किस किस्म का मुल्क है? और अदलिया कहाँ है और क्या कर रही है? कि एक बीबी ये कहती है कि उसने एक सरकारी काम करने के लिए मुल्क की खिदमत की है, यहाँ सरकारी काम करने में उसने मुदाखलत की है। किस हैसियत में? और ये मैं नून लीग से पूछता हूं कि अगर आपके गैर मुंतखब नुमाइंदों ने ही काम करना है तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? आप खुद या ओहदे आपस में बांट ले बैठ के और मुल्क चलाना शुरू कर दें। और ये जमहूरियत का जो आप रोज राग अलापते हैं, इसको छोड़ दें। और अगली बात, अगर एक खानदान ने ही सारा मुल्क चलाना है, बाकी जमात के जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ पीछे डफली बजानी है, तो फिर इस जमात का फायदा क्या है? इसको बादशाहत करार दे दें और कहें कि ठीक है, जो बादशाह सलामत जो कहते हैं वो हम करेंगे, जमहूरियत वमूरियत करने की जरूरत नहीं है, बस यही खानदान है, ये जो करे सो करे, स्याही करे सफेदी करे, हम इसके पीछे खड़े हैं। तो ये नून लीग को भी सोचना चाहिए कि वो किस जमात के साथ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और अदालतों को भी ये सोचना चाहिए कि कार्य सरकार में एक गैर मुंतखब नुमाइंदा अगर मुदाखलत कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात नाज़रीन, हमारे किसान एक पूरा हफ्ता आ गया है इस्लामाबाद में बैठे हैं अपने मुतालबात लेकर। नाज़रीन, हमारा जो मुल्क है ना, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। 50 से 70% लोग जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता है। हमारे मुल्क की जो जीडीपी है, जो हमें आमदन आती है, उसका 25% हिस्सा सिर्फ ज़राअत पैदा करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अमेरिका की है, जो यूनाइटेड नेशन की है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि 70% लोग डायरेक्टली इस ज़राअत से वाबस्ता है।
ہماری صنعتوں کا پہیہ جو ہے وہ زراعت سے چلتا ہے، جس میں آپ کا کپاس ہے، آپ کا چمڑا ہے، آپ کی گندم ہے، آپ کے چاول ہیں، آپ کی دالیں ہیں، آپ کی مکئی ہے۔ اگر یہ زراعت نہ ہو تو یہ صنعتیں چلیں؟ یہ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ 1975 سے لے کے 2000 تک یہ جو صنعتی شعبہ ہے، اس کی جو بڑھوتری ہے وہ 4.1%، یعنی تقریباً 4 سے اوپر ہے، 4% یہ بڑھ رہی ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار زراعت دیتی ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک، ایک پورے کا پورا بینک صرف اور صرف انہی کسانوں کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے چلتا ہے۔ اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جس سے یہ ملک چلتا ہے، زر مبادلہ آتا ہے، جس میں چاول ہیں، دالیں ہیں، مسالہ جات ہے، کپڑا ہے، گارمنٹ کا سامان ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے زراعت کے لوگ، کسان لوگ جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں اور اس ملک کو کھلاتے ہیں۔ اگر سارے لوگ اپنا کام بند کر دیں تو ملک چل سکتا ہے، لیکن اگر کسان اپنا کام بند کر دے تو ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ روٹی تو ہر بندے نے کھانی ہے۔ اب ان لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ان کا نمائندہ ہے، اس کے مطابق جو اس نے مسائل بتائے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کھاد ہے ڈی اے پی، وہ 15,000 سے اوپر کی ایک بوری مل رہی ہے۔ جو بجلی کا یونٹ ہے 25 روپے سے اوپر کا مل رہا ہے۔ تیل ہے وہ تقریباً 220-225 روپے سے اوپر کا مل رہا ہے۔ یہی تینوں چیزیں ہیں جس سے زراعت چلتی ہے۔ اگر انہوں نے کھیتوں کو پانی دینا ہے تو پھر بھی ان کو ڈیزل چاہیے، اگر انہوں نے کھیتوں میں ہل چلانا ہے تو پھر بھی ڈیزل چاہیے، اگر انہوں نے فصلوں کو کھیتوں سے شہر تک لے کے جانا ہے تو پھر بھی ڈیزل چاہیے، اور پھر بجلی چاہیے ان کو کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، اور پھر کھاد چاہیے فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے، فصلوں کو نیوٹریشن دینے کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں کسان کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہی ہیں۔ اگر کسان اتنی مہنگی چیزیں استعمال کرے گا تو وہ جو فصل ہوئے گی اس سے اس کو منافع نہیں ہوگا بلکہ اس کو نقصان ہوگا۔ اور یہی مطالبات لے کر وہ کسان بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اس حکومت کے سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی سبسڈی جو ہے وہ دیں، تیل سستا کریں، کھاد سستی کریں، بجلی سستی کریں۔ ناظرین، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت جو ہے اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ عام عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کاروباری طبقہ ان کے ساتھ نہیں ہے، سرکاری ملازم ان کے ساتھ نہیں ہے، جو مزدور ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اب جو کسان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے۔ تو اگر اتنے سارے گروپ، اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کی پالیسیوں سے وہ خوش نہیں ہیں تو یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ اور یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے؟ کل کو انہوں نے دوبارہ پھر الیکشن میں جانا ہے تو یہ ووٹ کس سے مانگیں گے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کس شعبے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ صرف اپنے لیے؟ کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں، کوئی ایک گروپ آف پیپل، یعنی کہ لوگوں کا کوئی گروہ بتا دو جس کے فائدے کے لیے حکومت کام کر رہی ہو۔ اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ بک چکا ہے، اتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے، اتنا زیادہ وہ لیٹ چکا ہے کہ اس نے ایک دن بھی کسانوں کی بھرپور طرح سے کوریج نہیں کی۔ میڈیا نے آج تک یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کسان کیا چاہتے ہیں، کسان کیا کر رہے ہیں، کسانوں کے مطالبات کیا ہیں، کسانوں کے مسائل کیا ہیں۔ میڈیا صرف حکومتوں سے پیسے لے کے، خاص کر پی ڈی ایم کی حکومت سے پیسے لے کے بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو
بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، بڑا بڑا نعرے مارتے ہیں، بڑے بڑے ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کسانوں کا کمایا ہوا، انہی کسانوں کا اگایا ہوا اناج کھاتے ہیں۔ اور اتنے یہ نمک حرام قسم کا میڈیا ہے کہ انہوں نے سارا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اتنا برا، اتنا ضمیر فروش، اتنا بددیانت میڈیا جتنا ہمارا پاکستان کا ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ صحافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی وہاں، مفاد پرستی مفاد پرستی مفاد پرستی رہ گئی ہے، اور حکومت کے آم کے لیٹ جانا، جہاں سے کوئی ٹکڑا ملتا ہے وہ وہیں لیٹ جاتے ہیں۔ کیا ان سارے لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ کسان وہاں کیا کر رہے ہیں، کسانوں کے مطالبات کیا ہیں؟ کیا صحافیوں کا، صحافت کا، میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ عوام کے جذبات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کو بتایا جائے؟ یہ حکومت، یہ میڈیا، یہ عدالتیں خدا کا خوف کریں۔ انہوں نے بھی یہاں رہنا ہے۔ اگر یہ یہی حالات پیدا کیے رکھے تو ملک میں ابتری پیدا ہوگی، بدامنی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جب حالات زیادہ خراب ہوں تو ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ جب لوگوں کے مطالبات ہی پورے نہیں ہوں گے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوئے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ کس طرح آپ امن و امان قائم رکھ سکتے ہیں؟ کس طرح ملک ترقی کر سکتا ہے جب ملک کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی پالیسیز سے، آپ کے فیصلوں سے ناخوش ہے؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔